اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین وقال تبارک و تعالی ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا وقال عز وجل شانہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال تبارک و تعالی فی کلام آخر لقد ارسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام دین توحید دین حق کا ہم تک مینوان اسی طرح پہنچا ہے جس طرح آج سے 1450 برس قبل بواسطہ جبریل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ دین اسلام دین توحید نازل کیا گیا۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک اگرچہ ذوالحجہ اور محرم کی مناسبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے فضائل، آپ کی عدالت اور آپ کے مناصب اور آپ کے خلافت اور شہادت ان کے متعلق بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ایران اور اسرائیل جنگ تناظر میں امت مسلمہ کے جو بنیادی مسائل ہیں اور ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں جو شرعی حل ہے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ امت مسلمہ من حیث الفرد، من حیث الجماع، من حیث الامت ان کے کیا مسائل ہیں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا حل کیا ہے۔ اجمالی طور پر تذکیر کے لیے، یاد دہانی اور سبق اور درس کے لیے 5 سے 6 بنیادی مسائل ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کریں۔ سب سے پہلا امت مسلمہ کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ قرآن و سنت کی تنفیذ، قرآن و سنت کا نفاذ ہے۔ یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے، اگر اس کو امت مسلمہ حل کر لے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ 313 ہوں یا 3000 ہوں، 10,000 ہوں، قوت افرادی اور اسی طرح اجتماعی ٹیکنالوجی نہ بھی ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے فتوحات بھی ان کی ہیں، علاقہ جات بھی ان کے ہیں
اوطان وطن بھی ان کے ہیں، ساری زمین بھی ان کی ہے، سارے آسمان کی خیر و برکات بھی ان کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کا جو دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو من حیث الفرد اور من حیث الامہ اور جماع حل کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ فرقہ واریت کا مسئلہ ہے۔ سیاسی فرقہ واریت اور مذہبی فرقہ واریت یہ اتنے خطرناک قسم کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر امت قرآن و سنت کا تنفیذ نہ بھی کرے، اختلافات، انتشار اور اسی طرح تعصب اور تشدد اور فرقہ واریت کا سیاسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے شکار نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے ان کو کوئی بھی میلی آنکھ سے اسرائیل کی شکل میں، امریکہ کی شکل میں، برطانیہ کی شکل میں، فرانس کی شکل میں، جرمن کی شکل میں، یا اس طرح اقوام متحدہ کی شکل میں یا ان کے اتحادیوں کی شکل میں، ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، اسلحہ اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ اور تیسرا مسئلہ جو بہت بڑا سخت خطرناک قسم کا مسئلہ ہے کہ ان کے پاس قرآن و سنت کی دولت بھی نہیں رہی اور ان کے پاس صفوں میں اتحاد اور اتفاق بھی نہیں رہا۔ اور تیسرا مسئلہ جو انتہائی پریشان کن ہے وہ اخلاق کی پستی ہے۔ اخلاقیات میں مسلمان اتنا پست ہو گیا ہے کہ اب اخلاق یہ اغیار سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ اغیار کی مثالیں، کبھی کتے کی مثال، کبھی بلی کی مثال، کبھی اشارے کی مثال، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بڑی بڑی امت کو سبق اور درس دینا چاہتے ہیں۔ تو تیسرا مسئلہ جو آپ کے سامنے امت مسلمہ کا رکھ رہا ہوں وہ اخلاقی مسائل، اخلاقی پستی ہے۔ چوتھا مسئلہ ان کی سائنسی تحقیقات اور ٹیکنالوجی اور ایجادات میں کمزوری ہے۔ یہ مسلمان سب سے آگے ہوتے تھے ہر اعتبار سے، لیکن اس وقت مسلمان بہت کمزور ہے۔ جن مسلمانوں کے پاس یہ قوت، یہ طاقت، یہ ٹیکنالوجی موجود ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جنگ 2 ہفتوں میں اپنے نتائج بدل دیتی ہے۔ 2 دنوں میں دشمن کی صفوں میں انتشار آ جاتا ہے۔ پانچواں بہت بڑا مسئلہ جو مسلمانوں کے عالمی مسائل میں، عالمی حالات و واقعات میں، عالمی حادثات میں الولا والبرا کا مسئلہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ جن مسائل کا شکار ہے، ایسے عالم میں کن کو دوست بنانا ہے، کن کو دشمن بنانا ہے، کن کے ساتھ تعلقات عامہ اور کن کے ساتھ تعلقات خاصہ رکھنے ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری مسئلہ ان کی روحانی عبادات اور عقائد کی اصلاح کا مسئلہ ہے، یہ تزکیہ اور تربیہ میں بھی کمزور۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس تزکیہ تربیہ کی فکر ہے، احساس سے ایمان، احساس سے فکر، احساس سے زندگی اور احساس سے ضیاء، یہ مسلمانوں سے بہت حد تک نکلتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایسے افراد، ایسے ادارے، ایسی جماعتیں، ایسی تحریکیں، ایسی تنظیمیں، ایسے ممالک موجود ہیں جو اپنی صفوں میں یہ تمام چیزیں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے کی ہے قرآن و سنت کا نفاذ ہے۔ قرآن و سنت کے نفاذ کے مسئلہ میں قرآن کریم واضح طور پہ بیان کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا یہ تمہارے سے پکا سچا وعدہ ہے۔ اللہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کس چیز کا؟ کہ صاحب ایمان بن جاؤ، صاحب عمل بن جاؤ، صاحب فکر بن جاؤ اور صاحب عمل بن جاؤ۔ اللہ تمہیں زمین کے اندر جگہ دے گا، اللہ تمہیں خلافت بھی دے گا، اللہ تمہیں نیابت بھی دے گا، اللہ تمہیں قوت اور طاقت بھی دے گا، اللہ تمہیں حکومت بھی دے گا، اللہ تمہیں افراد اور وسائل بھی دے گا، اللہ تمہیں تمام قسم کے ممالک اس کی وراثت بھی دے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہونے کے ساتھ صاحب عمل ہو۔
بعض لوگوں نے یہاں سے بھی اپنے بناوٹی اصولوں سے بات کرنے کی کوشش کی، کہا کہ یہ خلافت کا مسئلہ مسئلہ موعود ہے کہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، نماز پڑھتے رہو، ترجمہ کرتے رہو، اور اسی طرح باقی اعمال جو انفرادی ہیں وہ کرتے رہو، جد و جہد نہیں کرنی، کوئی کوشش تسلسل بلا فصل جہد مسلسل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ مسئلہ موعود نہیں ہے، یہ جہد کے ساتھ ہے، آپ کی کوشش کے ساتھ، آپ کی پلاننگ کے ساتھ، وگرنہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ خلافت خود بخود آنی ہے تو وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ بھی تو مسئلہ موعود ہے کہ اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ نے آپ کو رزق دینا ہے، لیکن رزق کے لیے آپ باقاعدہ کبھی تعلیم کو فیکٹری کی حیثیت سے سیکھتے ہو، اور کبھی بزنس کو، اور کبھی علم اور ہنر اور فن کو سیکھتے ہو، صرف 2-4 دن کی روٹی کپڑا مکان بنانے کے لیے اتنی محنت ہے کہ اس کی حد نہیں۔ قرآن کریم دوسرے مقام پہ فرماتا ہے ان حکیم الدین، دین کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دین کے قیام کے لیے، دین کی تنفیذ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا عام فہم طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام مسلمان یہ اتحاد اتفاق کریں، کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے جس مسجد میں قرآن و سنت کی تعلیم نہ ہو۔ ہم ادھر ادھر کی کتابوں کی تعلیمات کرتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے وعدہ کریں، علماء وعدہ کریں اور عوام وعدہ کریں، منتظمین ان کے وعدہ کریں، یہ مسجد، اس میں قرآن کی تعلیم بھی ہوگی، حدیث کی تعلیم بھی ہوگی، اگرچہ ایک آیت، اگرچہ ایک حدیث، اگرچہ سیرت کا ایک واقعہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو سنائیں گے، اور واقعہ بھی سچا سچا۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآن و سنت کی تعلیم بنیادی سطح پر اور انتہائی سطح پر تفہیم وہ ہو، اور تیسرے نمبر پر قرآن و سنت کی تطبیق کا مسئلہ ہو۔ دیکھا جائے کہ بیٹا آپ نے یہ پڑھا ہے، یہ آپ کی زندگی کا عمل کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ آپ کے گھر کا پورا عمل کیوں نہیں ہے؟ آپ کا تعلق باللہ، تقرب اللہ، توجہ اللہ کمزور کیوں ہے؟ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، رجوع القرآن کرتے ہیں، قرآن اللہ سے جوڑتا ہے، نماز اللہ سے جوڑتی ہے، تلاوت اللہ سے جوڑتی ہے، ذکر اللہ سے جوڑتا ہے، عبادت ریاضت اللہ سے جوڑتی۔ بیٹا آپ سب کچھ جڑ کے اللہ سے نہیں جڑ رہے، اس کی تطبیق کرنی ہے، پریکٹیکل لیب میں جاؤ اور اپنے پریکٹس میں جاؤ اور اس کلیے کو پریکٹس میں لاؤ، پھر اس کو تیسرے نمبر پر نتائج پہ لاؤ کہ بیٹا جو نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے چہرے پہ تازگی ہے، تیرے چہرے پہ افسردگی کیوں ہے؟ تیرے چہرے پہ پریشانی کیوں ہے؟ تو کیوں پریشان ہے؟ اس کا مطلب دوبارہ قرآن کی طرف، دوبارہ نماز، دوبارہ ذکر، دوبارہ تلاوت، دوبارہ اچھی مجلس کی طرف لوٹ اور اس کو اچھے طریقے سے سیکھ۔ ہر بندہ پڑھنے والا اچھا پڑھانے والا نہیں ہوتا، ہر اچھا سیکھنے والا اچھا سکھانے اور کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی پہلے دیکھا سنا جاتا ہے، پھر پریکٹس میں لایا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اس کی تطبیق پورے معاشرے پر، فرد کو دیکھے، فرد گھر کو دیکھے، فرد محلے کو دیکھے، فرد اپنے علاقے کو دیکھے، اپنی سوسائٹی اور اپنے معاشرے کو دیکھے، ملک میں دیکھے۔ ملک میں نعرہ دعویٰ کچھ اور ہے اور اس کی پریکٹس کچھ اور ہے، تو اس طریقے سے آپ یقین کریں کبھی بھی آپ کامیاب اس طریقے سے نہیں ہو سکتے۔ ہاں اللہ کی رحمت ہے کہ کافی سارے ممالک میں قرآن و سنت دستور کے طور پر، قرآن و سنت منشور کے طور پر، قرآن و سنت حکومت کے بنیادی قانون کے طور پر نافذ ہے۔ اس میں بعض ممالک تو ایسے ہیں جو بعینی ہی قرآن و سنت کی تنفیذ کے قائل بھی ہیں اور قرآن و سنت کی تنفیذ کے فاعل بھی ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے ان حکیم الدین، دین کو قائم کرو، اور فرمایا کیسے؟ وستقیم، ویسے قائم رہو، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ولا تتبع اہواءہم، دائیں بائیں آگے پیچھے کے رستوں میں نہ جاؤ، یہ مولوی اور اس طرح مفتیوں کے رستے میں نہ جاؤ، قرآن و سنت پہ آ جاؤ، یہ سب سے بہترین رستہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَقُلْ آمَنْتُ، کہہ کہ میں ایسا ایماندار ہوں، بیمان اللہ، اس چیز پر ایماندار جو اللہ نے آسمان سے شریعت قرآن سنت کی شکل میں نازل کی ہے۔ قرآن کریم کی آیات پڑھتا جا رہا ہوں، وقت کم ہے، اور ساتھ فرما وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اپنی سیاست کو، اپنی معیشت کو،
अपनी मुआशरत को, अपनी अदालत को, अपनी तालीमात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अदलो इंसाफ के साथ कायम कर दो। आपकी सियासत कुरानी और नबवी हो, आपकी रियासत कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, आपकी इबादत, आपकी रियादत कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, अल्लाह आपके ऊपर रहम फरमाता जाएगा। और साथ फरमा अल्लाहुल्लज़ी अनज़ल किताबा बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, अल्लाह ने किताब हक के साथ और मैदान नाज़िल किया है। और साथ दूसरी जगह फरमाया वानज़लना माहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूम अन्नास बिल क़िस्त, लोगों को कायम रखना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि कुरान और सुन्नत की तनफीद और तत्बीक कर दे। और साथ इसके बिल मुकाबल आप देखें हुआ क्या, कुरान और सुन्नत को तोड़ने के लिए शख्सियात खड़ी की गई, कुरान और सुन्नत को तोड़ने के लिए इमामत खड़ी की गई, कुरान और सुन्नत को तोड़ने के लिए सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म के पूरे प्रोग्राम दिए गए, हर तरफ से घेरने की कोशिश की गई है। कहीं ऐसा ना हो कुरान और सुन्नत का निफाद हो जाए, इनकी फिरकावारियत मजहबी वो आगे चलाई गई। दूसरा मसला जो बहुत खतरनाक मसला था फिरकावारियत का, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, एक मुस्लिम हो जाओ, एक मुसलमान मोमन बंदे बन जाओ, अल्लाह की तरफ रजू करने वाले, कुरान और सुन्नत की तरफ आने वाले। छोड़ो इस मसले को कि आप किसी निस्बत से हो, लेकिन निस्बतों में हिजबियत ना पैदा करो, निस्बतों में तासुब ना पैदा करो, असबियत ना पैदा करो, निस्बतों में तशद्दुद ना पैदा करो, निस्बतों में फिरकावारियत ना पैदा करो कि मैं ही हक हूं और कोई हक नहीं, सब जन्नती सिर्फ मैं ही हूं, बाकी सारे जहन्नमी है। ये फिरकावारियत बहुत मसाइल का जो ना वो शिकार करने वाली, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से आप देखें सुन्नी शिया की पूरी तकसीम है, अहलु ज़ाहिर, अहलु राय, अहलुल हदीस, इसकी पूरी तकसीम है, जबरिया कदरिया के नाम से पूरी तकसीम है, तसव्वुफ और तज़किये के नाम से पूरी तकसीम है, अकलियत और इसी तरह फितरत के नाम पर हर बंदे के पास जो कुछ आया है उसने वही कुछ देने की कोशिश की है। हालांकि आप देखें तो ये फतवा जो होता है, फतवा मुस्तकिल नहीं होता, फतवा वक्ती मसले का वक्ती हल होता है। आप इसको देखें, फिक जो है, फिक वक्ती मसले का वक्ती सलूशन है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं। मुस्तकिल हल सिर्फ शरीयत है, मुस्तकिल हल कुरान और सुन्नत है। मसलन मैं अपने किसी उस्ताद के पास जाता हूं, मेरे लिए शादी का क्या हुक्म है, दूसरा बच्चा 25 साल का, तीसरा 25 साल का, एक के लिए उस्ताद के आपके लिए वाजिब है, दूसरे के लिए आपके लिए हराम है, तीसरे के लिए आपके लिए मुस्तहब है, चौथे के लिए आपके लिए मकरूह है। वो हालातों वाक़यात से उस्ताद राय दे रहा है। जिसके लिए खतरा था गुनाह का उसके लिए वाजिब कह दी, जिसके लिए मामलात में उलझने और उलझाओ थी कहा कि आपके लिए हराम है। अब एक फतवे को उधर से उठाएं इधर दे मारें। सऊदी अरब का फतवा लें, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल अलग हैं, इंडिया के हालात बिल्कुल अलग हैं, यूरोप के हालात बिल्कुल अलग हैं। हम एक वक्त के वक्ती मसले को पूरी उम्मत का मसला बना के और पूरी जिंदगी का मसला बना के जिस वक्त पेश करते हैं, यकीन करें ऐसे हालात में बड़े मामलात परेशान कुन हो जाते हैं। फिरकावारियत से निकलो। इस वक्त भी कितने मुसलमान इस कशमकश में है कि ईरान अहले तशय्युअ है और इसी तरह अहले सुन्नत है, बिल मुकाबर अहले कुफर है, कुफर और सुन्नत अहले सुन्नत और इसी तरह रवाफत। इनकी जंग के मामले में हमें किन के साथ खड़ा होना है? एक बात याद रखो कि कुफर के बिल मुकाबले एक दफा इकट्ठे हो जाओ, कुफर के बिल मुकाबले एक दफा इकट्ठे हो जाओ। इस वक्त अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान जो असल मरकज़ो महवर है, पूरी कमांड करने वाला है, उसके पीछे साथ ईरान है, साथ रूस है, साथ चाइना है, साथ शिमाली कोरिया है। चंद दिनों में दुनिया के नक्शे बदलते जा रहे हैं। अभी एक बटन दबाया है, एक बंदे ने दबाया, आप पूरी उम्मत को बटन दबाने पे लगा दें और इस तरह काम अल्लाह के फजलो करम से सफ़े बदलती जाएंगी। ये जो ट्रंप के नाम से, नेतन्याहू के नाम से, यकीन करें इन्हें अपनी होश, इन्हें अपने लाले पड़ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने सफ़ों के अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करो। तीसरा मसला जो बहुत बड़ा है,
اخلاقی پستی کو چھوڑو، سچ بولنا سیکھو، امانت کو سیکھو، دیانت کو سیکھو، اخلاقیات کو سیکھو۔ اپنی صفوں میں مولوی ہے وہ اپنی جگہ اخلاقیات کو چھوڑ کے اپنے فرائض کو پورا نہیں کر رہا، مقتدی ہے تو وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور اسی طرح مسجدوں اور مدرسوں کے اندر کوئی آدمی سٹاف ہے وہ اپنی اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہے۔ ریڑی والا، اس کے پاس صرف اتنی طاقت ہے کہ وہ چند دانوں کے اندر، چند چیزوں کے اندر صرف وزن کی اخلاقیات کی پستی سے نیچے چلا جائے، وہ ادھر جا رہا ہے۔ جو بڑی جگہ پہ وہ بڑی کرپشن کر رہا ہے۔ تو اخلاقی پستی کو یہ معاشرتی اور معاشی زوال کا سبب بنتی ہے۔ جب آپ سچ بولتے ہیں آپ کی معیشت کہاں جاتی ہے؟ قرآن و سنت میں آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ وقت نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیشت کے بڑھنے کی بنیادی وجوہات میں ایک وجہ ان کی سچائی تھی، ان کا سچ ان کو بہت بڑی جگہ پہ لے گیا۔ اور آپ دیکھیں انفرادی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے حیا ہماری صفوں سے نکل گیا ہے، اور آج بھی انکساری نامی چیز نہیں ہے۔ چھوٹا آدمی بڑے کے سامنے ایسے بولتا ہے پتہ نہیں وہ اس کا دادا بابا ہے۔ اور اسی طرح شاگرد استاد کے حیا سے نکل گیا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ پیر مرید وہ صفوں میں باقاعدہ فرق ہوتا تھا، استاد شاگرد کی صفوں میں باقاعدہ فرق ہوتا تھا، بڑوں اور چھوٹوں کی صفوں میں باقاعدہ فرق ہوتا تھا۔ ہماری ابھی کون سی زندگی ہے؟ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بچیوں کو دیکھا ہے، جہاں بڑا بابا سفید داڑھی والا بیٹھا ہوتا تھا، کوئی بچی سر سے دوپٹہ اتار کے گزرنا تو دور کی بات وہاں گزرتی نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں بڑے موجود ہیں۔ اور اس وقت بڑوں کی صفوں میں، بڑوں کی مجلس میں بیٹھ کے بندہ ایسے لگ رہا ہوتا کہ بھئی یہ اس کی ماں ہے یا اس کی بیٹی ہے یا اس کا باپ ہے یا اس کا بیٹا۔ باپ کہتا ہے کہ بیٹا میرے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہی دن کی ساری والی چیز نظر نہیں آتی۔ اور اس کے ساتھ محنت وہ تو بالکل ہی نہیں ہے، تھوڑے میں زیادہ کمانا چاہتے ہیں۔ انک قادر الی ربک قدحا فملاقی لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تجھے مشقتوں میں پیدا کیا گیا ہے، تجھے محنتی فرد بنایا گیا ہے، تجھے اہداف کو اچیو کرنے والا ایک انسان ناطق بنایا گیا ہے۔ لیکن میں اور آپ ہیں کہ اس وقت چلے مثبت چھوڑے، صفوں کے اندر غداری نکالو۔ صفوں کے اندر یہ غداری کتنی خطرناک چیز ہے، ایران آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح بلوچستان آپ کے سامنے ہے۔ حتیٰ کہ مرید کے اندر بھی جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کے اندر بھی چند ایک غدار، 40 کے قریب غدار پکڑے گئے، جو مین صفوں کے اندر اس طرح اپنی روٹی کپڑے مکان کو بناتے بناتے 4 کروڑ 5 کروڑ کے پیچھے ہمارے مسلمانوں کے اندر انہوں نے جو تباہی پھیلائی ہے۔ اپنی صفوں کے اندر سے غداری نکالو، اپنی صفوں کے اندر اتحاد اور اخلاق پیدا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سائنسی ٹیکنالوجی اور ایجادات میں کمزوری، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ میں ہم اس بحث میں آ گئے کہ ابھی بھی جنگ وہی گدھے گھوڑے کی جنگ ہے، وہی تیر نیزے کی جنگ ہے۔ بھئی اس وقت نشانہ بازی الا ان القوہ الرمی، بالکل ایگزیکٹ بندے کو نشانہ لینا اور اس کے ایگزیکٹ نشانے کو اس طرح ہدف تک پہنچانا، یہ کس قدر بہت بڑی بات ہے۔ میں تو کہتا تھا کہ جن کو میزائل کے ساتھ لٹکا کے اسرائیل میں ان کے غدار ان کے تھے، ان کو 6 منٹ میں پہنچانا تھا۔ 7 ایسے جملے اور تحریریں بھی نصب ہو جاتی تاکہ دنیا میں پتہ چلتا کہ صلاح الدین ایوبی نے جس طرح اپنی صفوں سے غداروں کو نکالا ہے، اس طرح آئندہ اب ہماری زندگی میں کوئی غدار نہیں آئیں گے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے تحت اپنی طاقت کو، اپنی ٹیکنالوجی کو سیکھنے کی کوشش کرو، بنانے کی کوشش کرو۔ جو ملک مسلمان اس میں آگے بڑھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کو سلام سلوٹ آج بھی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا مسئلہ عالمی مسائل میں الولا والبراء کا ہے۔ تو الولا والبراء میں صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر تعجب ہے کہ صرف مسکن کے لیے، رزق کے لیے دارالکفر میں جا کے وہ جاب اور رزق کماتا ہے۔ ان کی نماز کا، ان کے قیام کا، ان کے روزے کا، ان کے حج کا، ان کی تلاوت کا، ان کی عبادت کا، ان کی ریاضت کا کوئی اندازہ نہیں۔ بات تو ایسے علاقے اذان بھی نہیں سنائی دیتی، بعد ایسے علاقے کہ جہاں مسلمان نظر ہی کوئی نہیں آتے، لیکن وہ صرف ہاں جانا ہے تو جہاد کے لیے جاؤ، ہاں جانا ہے تو تبلیغ کے لیے، اور تبلیغ میں اپنے علاقے بناؤ۔ اور تعلیم کے لیے بھی صرف ایک قسم کی تعلیم ہے جو سیکھنے کے لیے آپ دارالکفر میں جا سکتے ہو، وہ کون سی ہے؟ یہ ٹیکنالوجی کی تعلیم، اخلاقیات کی تعلیم، دینیات کی تعلیم، تفہیمات کی تعلیم، اسلامیات کی تعلیم۔
اس کے لیے آپ کو دارالکفر میں جانا اور وہاں تعلیم کے نام پہ وہاں 5-5 سال ڈیرے لگانا، یہ برکف اپنے اوپر آپ ہی فتویٰ لگا لے۔ ہم فتووں کی دنیا کے بندے نہیں ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، جس کو رہنمائی اچھی لگے وہ اس کو اپنا سکتا ہے۔ تو اس لیے الولاء والبراء کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ عالمی دہشت گردی ہے، اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کرو۔ عالمی تہذیبوں کا تصادم ہے، ان کو بھی پہچاننے کی کوشش کرو کہ میرا لباس، میری وضع قطع۔ عالمی اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، عالمی جنگ میں عالمی جو ڈائیلاگ ہے، عالمی تہذیبوں کا تصادم ہے۔ میرا لباس کس کی عکاسی کرتا ہے؟ میرا گھر کس کی عکاسی کرتا ہے؟ میری شکل و صورت کس کی عکاسی کرتی ہے؟ میں کس کی تہذیب کا حصہ ہوں؟ تو تیسری چیز جو ورلڈ آرڈر ہے، اس کا بہت بڑا مسئلہ اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت اقوام متحدہ کے مقابلے میں ایک اقوام متحدہ بھی بن رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کا مرکز انشاءاللہ العزیز پاکستان ہوگا، اور اس کی تنفیذ میں دستور قرآن و سنت ہوگا۔ اور آخری مسئلہ جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ روحانی اصلاح ہے۔ اپنا تزکیہ اور تربیہ کریں، اپنے صفوں میں دیکھیں کہ میرے اندر روحانیت کتنی ہے، عبادت کتنی ہے، میرا تزکیہ کتنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کا اہتمام کریں، اور ساتھ وظائف کا اہتمام کریں۔ کتنے وظائف ایسے ہیں کہ ہاری ہوئی جنگ بندے کو جتا دیتے ہیں، کتنے وظائف ایسے ہیں گرے ہوئے کو اٹھا دیتے ہیں، کتنے وظائف ایسے ہیں رونے والے کو ہنسا دیتے ہیں، کتنے وظائف ایسے ہیں بجھے ہوئے کو چمکا دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بجھے چہرے جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ رجوع اللہ، رجوع القرآن، رجوع السنہ، رجوع الصلاۃ، رجوع العبادات وہ کرتے ہیں، اور اپنے رب کے ساتھ صحیح تعلق قائم کر لیتے ہیں، دنوں کے اندر اوپر آ جاتے ہیں۔ ان کی جہالت علم میں بدل جاتی ہے، ان کی بیماری صحت میں بدل جاتی ہے، ان کی غربت امیری میں بدل جاتی ہے۔ وہ کل کلا کچھ ہوتا ہے، آج کچھ بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق من حیث الفرد اور من حیث الامہ اپنے اپنے فرائض پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فرائض کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے، اور اغیار دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے، اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے، ان کے اتحادیوں کو تباہ و برباد فرمائے۔ یقین کریں مسلمانوں کی آنکھوں میں اس وقت بڑی خوشی کی لہر ہے۔ صرف چند دنوں کی بات اور چند دنوں کے یہ معاملات، اس سے اللہ تعالیٰ رحمت فضل کرم فرما رہا ہے۔ آپ دعا لازمی کریں، ذکر کریں، 2-2 4-4 رکعات نماز پڑھ کے مدد مانگے، اللہ انشاءاللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔